إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله تبارك وتعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین اور سلف کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے منسوخہ ہے. یعنی پہلے تو یہ حکم تھا کہ خاوند کے مرنے کے بعد عدت جو ہے وہ 1 سال اور 1 سال تک کا خرچہ، سکنا، نفقہ سب شوہر کی میراث سے ادا کیا جاتا تھا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وہ آیت مبارک نازل فرمائی یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ حکم آ گیا کہ اب عورت کی عدت جو ہے اس کے شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے اور 10 دن ہے. تو لہذا وہ حکم جو ہے اس کا ناسخ ہو گیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی. لیکن یہ بہت ساری آیات مبارکہ میں ایسی بات موجود ہے کہ مثلا اب یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا وہ آیت پہلے ہے تلاوت میں اور یہ آیت جو ہے مؤخر ہے تلاوت میں. حالانکہ جب وہ آیت ناسخ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اتری تو بعد میں ہے، چونکہ اس کی ناسخ تو تب بنے گی کہ یہ حکم پہلے تھا، وہ حکم بعد میں آیا. لیکن ترتیب قرات کے اندر وہ مقدم التلاوت ہے اور یہ مؤخر التلاوت ہے. اور اس قسم کی مثالیں علماء کرام نے قرآن مقدس کی آیات مبارک میں بہت ساری پیش فرمائی ہیں، کیونکہ ترتیب نزول جو ہے وہ علیحدہ ہے اور ترتیب قرات جو ہے وہ علیحدہ ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ ترتیب نزول کے اندر تو سب سے پہلی آیات ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اسی طرح اس کے بعد سور ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل. لیکن باعتبار قرات کے سب سے مؤخر میں یعنی یہ آخری پاروں کے اندر یہ سور مبارکہ ہیں، تو اس لیے اس کی مثالیں اور بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اکثر جو ہیں یعنی اکثریت کا جمہور کی رائے مبارک جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے اور یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا وہ آیت جو ہے ناسخ ہے اس آیت کے لیے. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسخت الآية الأخرى وما تكتبها وتضعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قال عثمان إذا كان حكمها قد نسخ بال4 الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها إذ وجدتها. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کی خدمت میں عرض کیا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت جب اس آیت مبارک کو والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. جب اس آیت کو ایک دوسری آیت منسوخ کر چکی ہے
یعنی وہ آیت اتر چکی ہے کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو جب وہ آیت آ گئی ہے تو آپ پھر اس کو کیوں لکھتے ہیں؟ جب ناسخ آ گئی تو اب منسوخ جو ہے اس کا حکم تو ختم ہو گیا، لیکن اگر قرآن شریف میں یہ آیت باقی رہے گی تو پھر لوگوں کو خام خواہ فہم ہو جائے گا کہ بھئی آیت موجود ہے لہذا اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کی ناسخ جب موجود ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو کیوں نہیں ختم فرما دیتے؟ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ میرے بھتیجے بات یہ ہے کہ میں اللہ کے قرآن میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لا اغیر شیئا منہ من مکانہ، میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اللہ کے قرآن میں نہیں کر سکتا۔ اب مقصد ان کے اشکال کا یہ تھا کہ بھئی جب اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے تو پھر اس کو باقی کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ یہ امر جو ہے توقیفی ہے، یعنی یہ اللہ کے حکم سے ہے، ترتیب نزول بھی اللہ کے حکم سے ہے، ترتیب قرات بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جن جن آیات کو اللہ نے باقی رکھا ہے ان کو ہم تو تغیر نہیں کر سکتے، اور بعض آیات ایسی بھی ہیں، اس لیے آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا کی آیت مبارک پر نسخ کے سارے احکام کا ذکر موجود ہے۔ کیا معنی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ منسوخ التلاوت بھی ہیں اور منسوخ الحکم بھی ہیں۔ کیا معنی بھی؟ حکم بھی ختم، تلاوت بھی ختم۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ منسوخ الحکم تو ہیں لیکن منسوخ التلاوت نہیں ہیں، یعنی حکم تو ختم ہو گیا لیکن آیت پڑھی جائے گی، جیسی یہ آیت مبارک ہے، حکم تو منسوخ ہو گیا ہے لیکن پڑھی جائے گی۔ اچھا، بعض آیات ہیں منسوخ التلاوت ہیں لیکن حکم باقی ہے، یعنی تلاوت تو ان آیات کی منسوخ ہو گئی لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے، جیسے کہ آیت رجم کے بارے میں آتا ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، تو اب حکم رجم جو ہے وہ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کا حکم دیا، خلفائے راشدین نے بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رجم کا حکم دیا، لیکن وہ آیت مبارک نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس لیے امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امر توقیفی لا اغیر منہ شیئا من مکانہ، کہ یہ امر توقیفی ہے، اللہ کے قرآن میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا، جو چیزیں میں نے مصحف میں پائی ہے میں ان کو اسی طرح ثابت رکھوں گا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے محتاط تھے اور کتنا ان کے دل میں اللہ کے قرآن کی عظمت تھی کہ بھی جو حرف جہاں ہے ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، نہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس کو ترک کر سکتے ہیں، نہ اس کی جگہ بدل سکتے ہیں، ورنہ وہ آیت جو تھی اس کو بعد میں کر دیتے، اس آیت کو پہلے کر دیتے، ان کا نہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں یہی ترتیب پڑھائی ہے حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جبرائیل امین جب تک میرے مدنی سرکار کی زندگی مبارک تھی تو ہر مہینہ رمضان میں آتے اور پورے قرآن کا حضور کے ساتھ دور فرماتے تھے، یعنی جیسے آج کل حافظ ایک پڑھتا ہے ایک سنتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے وہ سنتا ہے، اسی طرح جبریل علیہ السلام تلاوت کرتے اور حضور علیہ السلام سنتے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے اور جبریل علیہ السلام قرآن سنتے رہتے۔ اور جب آخری رمضان المبارک ہے میرے مدنی سرکار کا، یعنی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رمضان مبارک نہیں ملا، آپ ربیع الاول میں وفات فرما گئے، تو اس میں اللہ کی شان ہے کہ حضور نے 2 دفعہ قرآن مجید ختم فرمایا، یعنی 2 دفعہ آپ نے قرآن پاک جو ہے جبریل علیہ السلام سے پڑھا اور دہرایا۔ حالانکہ مقصد کیا تھا، بات یاد رکھیں کہ حضور کو یہ تو خوف ہی نہیں تھا کہ قرآن بھول جائے گا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے نبی سے تو فرما دیا تھا کہ آپ تو زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں، ہم قرآن جمع کر کے آپ کے سینے مبارک میں جمع دیں گے۔
اللہ نے اتنی بھی حکم دے دیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اے میرے نبی آپ اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دیں، آپ صرف جب جبریل پڑھے تو قرآن سنتا رہیں، قرآن اتارنا بھی ہمارے ذمے، قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھنا بھی ہمارے ذمے، اور پھر قرآن کی تفسیر پڑھانا بھی ہمارے ذمے۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے دوسری آیت مبارک میں بھی فرما دیا سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ اے میرے مدنی پاک ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ پھر نہیں بھولیں گے اللہ کا قرآن۔ تو اب بھولنے کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، لیکن حضور پاک تہجد میں دہراتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو دہراتے، تو وجہ کیا تھی کہ ایک تو امت کو تعلیم دینی تھی کہ اگر اللہ تمہیں قرآن نصیب کرے تو قرآن کو بار بار پڑھو، قرآن کو بار بار دہراؤ تاکہ قرآن تمہارے سینوں میں محفوظ رہے۔ اور دوسرا یہ بھی سبق دینا تھا امت کو کہ قرآن مقدس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدل اگر ہوگا تو پھر وہ اللہ کا نبی خود کریں گے۔ جب اللہ کے نبی نے اس میں کوئی تغیر نہیں کیا ہے تو اب قیامت تک اسی طرح قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ متفرق لکھے ہوئے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا، ورنہ اپنی طرف سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ اس میں کوئی تغیر کیا، نہ کوئی تبدل کیا، اور نہ قیامت تک کوئی دنیا کی طاقت کر سکتی ہے۔ قرآن محفوظ ہے اور قرآن غیر مبدل ہے، قرآن کے اندر نہ تحریف کا امکان ہے، نہ تبدیل کا امکان ہے، نہ زیادت و نقصان کا امکان ہے، نہ کہ جیسے فرق باطلہ اور فرق ضالہ جیسے روافض ہیں اور فرق ہیں نعوذ باللہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، روافض کہتے ہیں کہ محرف مبدل زید فیہا ونقص منہا، کہ یہ اللہ کا قرآن مبدل ہو چکا ہے، محرف ہو چکا ہے، اس میں بڑھایا بھی گیا ہے اور اس میں گھٹایا بھی گیا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کے اندر 2000 روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ بدل چکا ہے اور یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ محرف ہو چکا ہے، بلکہ اس قرآن میں جتنی اہل بیت کی ثنا تھی، جتنی اہل بیت کی شان کی آیات تھیں وہ ساری گرا دی گئی ہیں۔ تو یہ سب ان کا خالص جھوٹ ہے۔ ان کا عقیدہ چاہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہ کریں، لوگوں کے سامنے یہی قرآن پڑھیں گے، یہی قرآن بتائیں گے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ نہیں ہے، یہ قرآن محرف ہے، نعوذ باللہ مبدل ہے۔ ان کے مولوی جان چھڑانے کے لیے جب یہ کتابیں پیش کی جائیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا ان کتابوں پہ ایمان نہیں ہے، ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ بھئی اگر ایمان نہیں ہے تو تم باقاعدہ فتویٰ جاری کرو گے جنہوں نے قرآن کے خلاف کتابیں لکھی ہیں وہ کافر ہیں، تم ان کتابوں کا باقاعدہ انکار کر دو۔ اگر تم نہیں مانتے ہو ان چیزوں کو، تم قرآن کو صحیح معنی میں مانتے ہو، تو تمہارا قاعدہ ہونا چاہیے کہ تمہارے جتنے مجتہد ہیں یا جتنے تمہارے آیات اللہ ہیں وہ اتفاق کر کے ایک فتویٰ جاری کر دیں کہ بھی جو قرآن کے خلاف کتابیں ہیں ہمارے نام سے لکھی گئی ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، وہ سب کتابیں غلط ہیں، اور جو آدمی قرآن کی تعریف و تبدیل پہ ایمان رکھتا ہو وہ کافر ہے۔ تو پھر تم ایسی بات بھی نہیں کرتے اور کہتے نہیں جی نہیں ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے، حالانکہ تمہاری اصول کی جو کتابیں ہیں جیسے اصول کافی ہے ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ قرآن نعوذ باللہ محرف اور مبدل ہے۔ اسی طرح ان کا جو بڑا مشہور ترجمہ ہے جو مقبول نے لکھا ہے، ان کا ایک شیعی عالم گزرا ہے، اس نے اردو کا ترجمہ لکھا ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ اس نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن مبدل ہے، اور ان کو ان صحابہ نے جمع کیا ہے ابو بکر عمر عثمان نے کہ جن کو اہل بیت سے نعوذ باللہ دشمنی تھی، اس لیے انہوں نے قرآن کو بدل ڈالا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ اصل جو قرآن ہے حضرت علی کا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ غار کے اندر ہے اور امام لے کے چھپا ہوا ہے، اسی لیے ان کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا ہے کہ امام اصل جو ہے وہ غائب ہے،
اب یہ جتنے ہیں یہ اس کے قائم مقام ہیں اور نائب ہیں. اصل امام جو ہے وہ تو چھپا ہوا ہے، وہ آخر زمانے میں ظاہر ہوگا. پتہ نہیں کیسا امام ہے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن امام چھپا ہوا ہے. وہ کب ظاہر ہوگا؟ جب قیامت ہو جائے گی. اور اس کے بعد اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قلم سے لکھا ہوا قرآن مل گیا. اور وہ قلمی قرآن جو ہے صنعاء میں یمن کے علاقے میں موجود ہے، اور الحمدللہ اس میں اور مصحف عثمان میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ایک بات ہے جو دماغوں میں بٹھا دی گئی ہے، جب جاہل کے دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے نا جی ایک بات، وہ نہیں نکلتی جب تک اللہ ہدایت کا فیصلہ نہ کرے. آپ لاکھ لوگوں کو کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور یہ باتیں جو ہے سنت رسول پاک کے خلاف ہیں، کہہ جائیں گے بالکل ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ، بالکل آمنا باللہ، باقی جی بالکل صحیح بات ہے، قبر پہ طواف نہیں ہونا چاہیے، قبروں پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے، قبروں سے نظر نیاز نہیں ہونی چاہیے، بالکل. اور بلکہ حتیٰ کہ ان کے مسلک کے علماء انہوں نے بھی بڑے بڑے بورڈ لکھ کے قبروں پہ لگائے ہوئے ہیں کہ قبر پر سجدہ کرنا جو ہے حرام ہے، اور قبر پہ سجدہ کرنا جو ہے شرک ہے. لیکن جب آئیں گے تو سب سے پہلے داخل ہوں گے اور چوکٹ پہ گر جائیں گے. حالانکہ ان کے اپنے علماء نے بھی بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ چلو قیامت میں تو بچے، آخر مولوی سمجھدار ہے، سمجھتا تو ہے نا میں جہنم سے بچوں. تو اس لیے انہوں نے بورڈ بڑے بڑے لکھ کے لگا دیے ہیں کہ بھی قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک ہے. لیکن جب آئیں گے ابھی بہت دور سے ہوں گے ہاتھ باندھے اور چوکٹ پہ آ کے باقاعدہ گر جائیں گے. پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد الٹے پاؤں چلیں گے. یعنی اللہ کے کعبے کی بھی اتنی تعظیم نہیں ہوتی جتنی قبر کی تعظیم ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ شرط لگا لیں، آپ کسی مزار پر چلے جائیں، وہاں کوئی بندہ سگریٹ کی ڈبی جیب میں ڈال کے نہیں جائے گا. کہے گا جی اللہ بزرگ کا روزہ ہے جی، مزار شریف پہ جا رہا ہوں. اللہ کے کعبے میں آئے گا تو ڈبی جیب میں ہو. آپ شرط لگا لیں، تجربہ کر لیں. اچھا کسی کو کہو کہ بھائی یہ تیسرے دن آدمی مر جاتا ہے، کلخانی وغیرہ شریعت کر گیا، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے. لیکن کوئی مر گیا ضرور کرے گا. کوئی بہت زیادہ سمجھدار آدمی ہوگا چوتھے دن کر دے گا. اور جی 3 دن کے بعد نہیں کی نا ہم نے دن دیکھو جی اب چوتھا دن ہے، آج تو چوتھا دن ہے جی، یاد آپ تو شریعت میں حلال ہو گیا. اصل تو تم وہی رسم پوری کر رہے ہو چاہے جب پوری کرو. جب تمہارے عقیدے کے اندر وہ کل خانی کا بھوت دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تم چوتھی کو کرو، 5ویں کو کرو، 6ٹھی کو کرو. اللہ تو نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. تو اصل مصیبت کیا ہے کہ جاہل کا عقیدہ جو ہے نا جی وہ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ جو بات اس کے دماغ میں ایک دفعہ بٹھا دی گئی ہے اس کا نکالنا جو ہے اللہ کے سوا کسی بندے کی طاقت ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دیں، وہ قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے دماغ میں جب وہ پیدا ہوئے بچپن سے یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھائی بات یہ ہے کہ اہل بیت رسول جو تھے وہ بڑے مظلوم تھے، ان پہ بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا. دیکھو نا جی حضور پاک کی وفات کے بعد خلافت جو تھی وہ بھی مکے والوں نے چھین لی، حضرت علی کو نہ دی. بی بی فاطمہ الزہرا کو میراث نہ دیا. بی بی فاطمہ الزہرا روتی رہی، درخواستیں دیتی رہی، لیکن نے میراث نہ دیا. اللہ کے قرآن کو انہوں نے خود بدل دیا چونکہ لکھنے والے یہی تھے. اور اقتدار حضور کے بعد ملا حضرت سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کو. حضرت علی تو بہت بعد میں آئے ہیں، لہذا انہوں نے پوری دنیا میں قرآن پھیلا دیا اور اس میں آل بیت کا حصہ نکال دیا. اب دماغ میں بیٹھا ہوا. حالانکہ یاد رکھیں کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ یعنی ایک جاہل بھی سمجھ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم. جب اللہ حفاظت کرے
اس سے اگر ابو بکر عمر عثمان حفاظت خدا کو توڑ کے قرآن نکال لیں تو پھر خدا تو خدا نہ رہا. نعوذ باللہ. یعنی صحابہ، یہ 3 صحابہ صرف حضرت علی سے غالب نہ آئے بلکہ نعوذ باللہ خدا پہ بھی غالب آ گئے. یعنی ایک جاہل آدمی کو بھی بات سمجھ آ سکتی ہے کہ بھئی قرآن کی حفاظت کا ذمہ حضور نے نہیں اٹھایا، اللہ کے نبی نے نہیں اٹھایا، صحابہ نے نہیں اٹھایا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے رب العالمین نے. اور پھر قرآن جب اتارا گیا ہے، جب جبریل وحی لے کے آئے غار حرا میں، تو اس وقت ابو بکر عمر عثمان علی کوئی بھی نہیں تھا. اور پھر 23 سال کی مدت میں جب قرآن آتا تھا تو حضور فرماتے تھے کہ یہ قرآن اترا ہے. ابو بکر عمر عثمان تو نہیں فرماتے تھے کہ یہ قرآن اترا ہے. قرآن پڑھنے والے، بتلانے والے، سمجھانے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، حضور کی زندگی میں پورا قرآن اتر گیا. حضور کی زندگی میں اللہ کے نبی نے پورا قرآن خود پڑھ لیا، تہجد میں پڑھ لیا، رمضان میں پڑھ لیا، 7 احزاب مقرر ہو گئی، سورتوں کی ترتیب مقرر ہو گئی، سورتوں کے نام مقرر ہو گئے، ایک ایک آیت معین ہو گئی. اس میں اصحاب کے تغیر تبدل کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، ان کو بھی تو آخر اقتدار ملا، حکومت ملی، خلافت ملی، اور پھر وہ خود کاتب الوحی ہیں. اگر 1 منٹ کے لیے حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی آپ ڈر گئے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی آپ ڈر گئے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی آپ ڈر گئے، لیکن جب خود کرسی اقتدار پہ بیٹھ گئے تو صحیح قرآن امت کو کیوں نہیں پہنچایا؟ پھر تو جرم حضرت علی کا بھی ہے. اس لیے یہ باتیں ایسے غلط ذاکر لوگ، جاہل لوگ دماغوں میں بٹھا دیتے ہیں. ورنہ یاد رکھیں، اللہ کا قرآن جو ہے محفوظ ہے، اللہ کا قرآن غیر محرف ہے، غیر مبدل ہے، اور قیامت تک اس میں نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا. اگر اللہ کے قرآن کے بدلنے کی یعنی حفاظت اللہ کی نہ ہوتی، سب سے پہلے قرآن کو یہودی بدل دیتے، سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو نصرانی بدل دیتے. ان کے پاس طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، قوت بھی ہے، دولت بھی ہے، پوری دنیا جہان کے فلاسفر بھی ہیں، پوری دنیا جہان کے بڑے بڑے اسکالر بھی ہیں، پوری دنیا جہان کے بڑے بڑے لغت کے ماہرین بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، اور رشدی ملعون جیسے اور تسلیمہ نسرینہ خبیثہ جیسے لوگ بھی ان کے ہاتھ میں ہیں. اگر جرأت ہوتی تو اللہ کے ایک قرآن کی آیت کو بدل دیتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اب دیکھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی، حالانکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یہ تھی کہ امیر المومنین جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، پہلے حکم تھا کہ خامد مر جائے، عورت کی عدت کتنی تھی؟ 1 سال. اللہ نے دوسرا حکم دے دیا کہ اب 4 مہینے اور 10 دن. تو یہ حکم ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جب یہ حکم ختم ہو گیا ہے، یہ منسوخ الحکم ہے، تو پھر اس آیت کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے قرآن میں، جب اس آیت پہ عمل بھی نہیں ہو رہا، آیت منسوخ ہو گئی. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، لا اغیر من مکانہ شیئا، اللہ کے قرآن کا ایک حرف میں اس کی جگہ سے بدل نہیں سکتا. جو قرآن میں موجود ہے وہ موجود ہے، جو اللہ نے خود بخود ذہنوں سے اٹھا لیا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں قرآن کی ایک حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کے بجائے دوسرا حکم بھیجتے ہیں. اور فرمایا ہم اگر چاہتے ہیں تو ایسا منسوخ بھی کرتے ہیں کہ او ننسیا، کہ میرے مدنی ہم آپ کے دماغ سے وہ بات بھلا دیتے ہیں، وہ آیت آپ کے دماغ میں ہی نہیں رہے گی. تو اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں کسی آیت کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا. تو اس لیے یاد رکھیں، یہ الف سے لے کر والناس تک
جنہیں سورت الفاتحہ، سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت النساء، سورت مائدہ، سورت انعام، سورت الانفال، سورت براءہ، یہ جتنی سورتوں کی ترتیب ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی یہ کسی انسان کے حکم سے نہیں ہے۔ اسی طرح جب قرآن اترا تھا تو وہ ترتیب بھی اللہ کے حکم سے تھی، اللہ کے نبی کے حکم سے بھی نہیں تھی، لہذا کوئی قرآن میں تغیر اور تبدل جو ہے نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت عثمان نے فرمایا انا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، میں نے جب قرآن کے اندر یہ صورت یہ آیت لکھی ہوئی دیکھی ہے، فاثبتها حيث وجدتها، جہاں اس کو میں نے پایا اسی جگہ میں نے اس کو رکھا، کیونکہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد بن جريج وعثمان بن عطان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تبارک وتعالی والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فكان للمتوفي أن زوجها نفقتها وسكنها في الدار سنة فنسخت آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا فکان للمتوفی انا زوجها، جس عورت کا خامند مر جاتا تھا اس کے لیے حکم تھا کہ 1 سال تک اس کی رہائش، اس کا خرچہ جو ہے وہ شوہر کے ورثے سے میراث سے دیا جائے گا۔ لیکن فرماتی ہے کہ اس وقت چونکہ میراث کی آیت نہیں اتری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا فیصلہ نہیں فرمایا، بعد میں اللہ نے حکم دے دیا کہ عورت جو ہے اب خامند کی جائیداد کے میراث کے اندر بھی حقدار ہے، یا عورت کو 4واں حصہ ملے گا یا عورت کو 8واں حصہ ملے گا یا ربع ملے گا یا سمن ملے گا۔ تو اصل مسئلہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ چونکہ پہلے ابتدائی اسلام کے اندر عورت کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے عورت کے لیے رعایت رکھی تھی کہ اگر خامد فوت ہو جائے، اب خامد کی جائیداد میں تو حصہ ملنا نہیں، تو چلو 1 سال تک جو ہے رہائش بھی، خرچہ بھی، اس کا کپڑا بھی خامد کی جائیداد سے اس کو دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے باقاعدہ عورت کا حصہ معین کر دیا میراث میں، آیت الموارث میراث نازل ہو گئی، اب عورتوں کے لیے فلہن الربع یا فلہن الثمن، یا اب عورتوں کو ربع ملتا ہے یا عورتوں کو سمن ملتا ہے، اس کی اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ مل گیا یا ان کو ربع مل گیا، تو اب یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب حکم کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ خاوند کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عورت جو ہے عدت گزارے گی، اور اس عدت کے زمانے کے اندر اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی، خاوند کے گھر سے نکلنا حرام ہے، دوسرے گھر میں جانا حرام ہے، اس کا سنگار میک اپ حرام ہے، لیکن اس کا نفقہ خرچہ سب جو ہے وہ خاوند کے ذمے ہے، یعنی خاوند کی جائیداد سے دیا جائے گا۔ 4 مہینے 10 دن جب گزر گئے، اب عدت گزر گئی ہے، اب عورت جو ہے جہاں چاہے اپنے ماں باپ کے گھر میں جانا چاہے، یا عورت دوسری شادی کرنا چاہے، یا اگر اس کی اولاد ہے وہ اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے تو یہ علیحدہ بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب شریعت کا حکم جو ہے صرف 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اولاد فرما بردار ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری ماں ہے ہمارے گھر میں رہے، ہم اس کے تمام خرچے کے تمام چیز کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یا عورت چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی جب تک میری شادی نہیں ہوتی میں اپنی اولاد کے ساتھ ہوں، جب شادی ہو جائے گی تو میں علیحدہ ہو جاؤں گی، تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ تو ہمارا آپس میں یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں معاملات کو سیٹ کرنے کی بات ہے، ورنہ شریعت کا حکم جو ہے صرف 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال روان ابی موسیٰ الاشعری وابن الزبیر ومجاہد وابراہیم وعطاء والحسن وإكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن السم الصدي مقاتل حيان وعطاء الخراساني والربيع بن انس انها منسوخة، اور یہ تمام حضرات یہی فرماتے ہیں کہ یہ سال والی آیت جو ہے جس میں پہلا حکم سال کا تھا، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔
وروا من طریق علی ابن ابی طلحہ ابن عباس قال كان الرجل اذا مات وترك امراته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہی حکم تھا اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہی حکم تھا. یعنی اسلام سے پہلے بھی عورت جو ہے اگر خاوند مر جاتا تھا تو اس کی عدت جو ہے 1 سال تھی. لیکن فرق یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عورت اگر حیض میں ہوتی یا نفاس میں ہوتی یا خاوند کے مرنے کی عدت میں ہوتی تو اس کو گھر سے نکال دیتے تھے باہر کسی دوسرے کمرے میں گھر سے دور ہو اس میں رکھتے تھے. اس کا برتن بھی علیحدہ، کھانا بھی علیحدہ، کپڑے بھی علیحدہ. اس کو کوئی ملتا نہیں تھا، سمجھتے تھے منحوس ہے، اس پہ برائی کا سایہ ہو گیا ہے. اور 1 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ عورت پھر اپنی عدت گزارتی تھی اور باہر آتی تھی، ورنہ پورا 1 سال سیاہ کپڑے پہنے اور علیحدہ پڑی ہوئی ہے، معاشرے سے کٹی ہوئی ہے. اسلام نے کہا خبردار، یہ کوئی سوگ نہیں. بس سوگ کا معنی یہ ہے کہ عورت زیور نہ پہنے، میک اپ نہ کرے، سنگار نہ کرے، فیشن نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے گھر کے اندر رہے، سادہ لباس اختیار کرے. 4 پایا اس میں بھی حکم تھا کہ 1 سال عدت ہے اور خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، لیکن عورت مل جل کے رہے گی. یہ نہیں کہ کھانا علیحدہ کر دو، روٹی علیحدہ کر دو، برتن علیحدہ کر دو، چھوت چھات بنا دو کہ بس یہ عورت منحوس ہے. یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں، یہ سب اصل میں کفر کی رسمیں ہیں. پہلے یہ یہود میں تھی، یہود کے بعد نقل ہوتی ہوتی ہنود میں آ گئی، اور ہمارے انڈو پاک میں یہ ساری رسمیں جو ہیں ہندو مذہب سے نقل ہوئی ہیں، اور ہندوؤں کی رسمیں جو ہیں مسلمانوں کے اندر بھی آج تک رائج ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر ہدایت کے فیصلے فرمائیں. موت برحق ہے بھئی، عورت بھی تو مر جاتی ہے. اگر عورت کے ذمے ہے کہ اس نے خاوند کو مار ڈالا ہے تو پھر عورت خود تو نہ مرے نا کبھی. عورت خود بھی تو مر جاتی ہے، جوان مر جاتی ہے، بچیاں مر جاتی ہیں، بڑے بڑے شادی سے پہلے مر جاتی ہیں، شادی کے بعد مر جاتی ہیں، سب اللہ کے ہاتھ. اچھا، کئی عورتیں ہیں جو بیچاری پہلا بچہ پیدا ہوتے ہوئی، بچہ پیدا ہوا عورت مر گئی. اب تیرے بچے کی ماں تھی، تیرے بچے کی وجہ سے وہ مر گئی، لہذا تو منحوس ہے. تو یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم کو پیدا کرنے سے پہلے فیصلے فرما لیے تھے کہ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کتنی مدت زندہ رہے گا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا. یہ سارے فیصلے جو ہے تقدیر کا قلم پہلے لکھ چکا ہے. لہذا کسی کو کہنا کہ اس عورت کی وجہ سے مر گیا، یہ عورت منحوس ہے، یہ عورت ہمارے بچے کو کھا گئی، اس نے 2 شادیاں کی، دونوں خاوند مر گئے، اب تیسرا کرے گا تو تیسرا بھی مر جائے گا، یہ سب کافروں کے عقیدے ہیں. ثم انزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفي عن زوجها الا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع ما في بطنها. اب اللہ نے حکم دے دیا کہ جس کا خاوند مر جائے اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. ہاں مگر عورت حاملہ ہے، پیٹ ہے، بچہ ہے پیٹ میں، اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت خود بخود گزر جائے گی. اچھا، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض صحابہ سے ایک قول دوسرا بھی نقل ہے. تو کیا ہے کہ مثلا ایک آدمی کا خاوند مر گیا عورت کا، عورت ہے حاملہ، اب وضع حمل ہوگی 6 مہینے کے بعد، تو وہ فرماتے اب عدل اجلین، تو بھئی 6 مہینے وضع حمل تک عدت گزار. اچھا، اگر وضع حمل ہو رہی ہے 1 مہینے کے بعد، کبھی یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا بھی خاوند تو مر گیا، خاوند کے مرنے کے 1 مہینے کے بعد عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اب بعض صحابہ کہتے ہیں اب عدل اجلین کہ 4 مہینے 10 دن گزارے، کیونکہ 1 مہینہ جو ہے یہ کم مدت ہے اور 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ زیادہ مدت ہے. لیکن جمہور کا عمل کیا ہے؟ یاد رکھو قرآن و سنت کے مطابق کہ نہ،
اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو عدت کتنی گزارے گی؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ اگر عورت حاملہ ہے، جب وضع حمل ہو جائے عدت ختم، چاہے 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے، چاہے 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے، چاہے 9 مہینے لگ جائے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اس کا وضع حمل ہو جائے گا تو عدت جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اللہ نے فرمایا حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، ان کی ولادت ہو جائے بچے کی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ فہذہ عدت المتوفی عنہا زوجہا، یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے یہ عدت ہے۔ الا ان تکون حاملا، ہاں مگر عورت اگر حاملہ ہے، فعدتها ان تضع ما فی بطنها، اس کی عدت کیا ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا عدت گزر جائے گی۔ وقال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَبَيَّنَ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ الْوَصِيَّةَ وَالنَّفْقَةَ، اب اللہ نے فرما دیا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، خاوند جو جائیداد چھوڑیں گے ان کے عورتوں کا حصہ جو ہے کتنا ہوگا؟ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، ان لم یکن لکم ولد، تمہاری کوئی لڑکا نہیں ہے تو اس کا حصہ جو ہے وہ 4 ہوگا، اور اگر تمہاری لڑکا ہے تو ان کا حصہ عورت کا کیا ہوگا؟ 8واں حصہ ہوگا، یعنی یا اس کو 1/8 ملے گا خاوند کی جائیداد سے، یا 1/4 ملے گا۔ اگر تمہارا کوئی لڑکا نہیں، ان لم یکن لکم ولد، تو اس کو ربع ملے گا۔ اگر تمہارا لڑکا ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو اب اللہ نے جب اس کو میراث میں حقدار بنا دیا تو اب وہ خرچہ، وہ وصیت، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وصیت تو اس زمانے میں کی جاتی تھی جب آیت المیراث نازل نہیں ہوئی تھی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب موت قریب آ جائے لازم ہے کہ تم وصیت کر جاؤ اپنے غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن پھر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے سب کے حصے مقرر کر دیے، لڑکا ہے تو اتنا حصہ، لڑکی ہے تو اتنا حصہ، بیوی ہے تو اتنا حصہ، والدین ہے تو اتنا حصہ، بہنیں ہیں تو اتنا حصہ۔ جب میراث کے حکم آ گئے تو پھر وصیت کی ضرورت جو ہے وہ باقی نہ رہی۔ قال وروا عن مجاهد والحسن وكذا وقال والضحاك والربيع وقاد بن حيان قالوا نسخت 4 اشهر وعشرة، انہوں نے بھی فرمایا کہ اس آیت کو 4 مہینے 10 دن والی آیت نے منسوخ کر دیا۔ قال وروا عن سعيد المصيب قال نسخت التي في الاحزاب يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات، الآیہ قلت وروا مقاد وقطعنا منسوخۃ بآیت المیراث، بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب وہ آیت نازل ہوئی تو اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ بعض فرماتی ہیں کہ آیت المیراث جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، آیت المیراث جب نازل ہوئی تو پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ وقال البخاري حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا شبل بن ابي نجيح المجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه المعتدة تعتد عند اهل زوجها واجب فانزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الحول غير اخراج وان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف قال جعل الله تمام السنة 27 ليلة وصية ان شاءت سقط في وصيته وان شاءت خرجت، وهو قول الله تبارك وتعالى غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها۔ اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ جو مرد فوت ہو گئے اور اپنی بیویاں چھوڑ گئے، یہ حکم جو ہے معتدہ کے لیے، یعنی اس پہ حکم تھا کہ تعتد عند اہل زوجہا، کہ وہ اپنے خامد کے گھر میں اور اس کے رشتہ داروں کے اندر رہنا اس پر واجب تھا۔ پھر اللہ نے حکم جاری فرما دیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اللہ نے فرمایا کہ خامد کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی جو ہے 1 سال تک وہ میرے گھر میں رہے گی، اس کا خرچہ نفقہ سکنا سب جو ہے میرے میراث سے دیا جائے گا،
کیا مطلب سمجھیں؟ پہلا حکم تو یہ تھا کہ بھئی وہ 1 سال تک لازم عدت گزارے خاوند کے گھر میں۔ اب دوسرا حکم کیا تھا؟ دوسرا حکم یہ تھا کہ بھئی تم یہ وصیت کر دو فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ عورت خود باہر جانا چاہے، وہ کہے جی میں خاوند کے گھر میں نہیں رہتی، کیوں بعض عورتیں ایسی ہیں نا کہ ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اب جب اولاد نہیں ہے، خاوند مر گیا ہے، خاوند کے باقی بھائی جو ہیں یا ماں جو ہے ان سے بنتی نہیں عورت کی، وہ کہتی جی میں تو نہیں رہتی، لیکن شرط ہے کہ وہ عدت 4 مہینے 10 دن تو گزارے، پھر اگر باہر جانا چاہتی ہے تو جائے، پھر اگر وہ خود اپنے منشے سے جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن میں اگر عورت کہے میں جانا چاہتی ہوں، آپ نہیں جانے دیں گے۔ آپ اگر جانے دیں گے تو آپ بھی گناہگار ہیں، کیونکہ 4 مہینے 10 دن تو اس نے عدت گزارنی ہی گزارنی ہے۔ کیوں؟ بعض عورتوں کا اللہ معاف کرے خاندان میں ناچاکی ہوتی ہے، خاوند سے نہیں بنتی۔ اب خاوند جب مر گیا، عورت انتظار میں تھی کہ مرے اور جان چھوٹے میری، وہ کہتی میں تو جی آج جاتی ہوں، نہیں خبر 4 مہینے 10 دن خاوند کے گھر میں رہے گی ہر شکل۔ اگر 4 مہینے 10 دن گزار لیے پھر اس کی مرضی ہے کہ جہاں چاہے جائے۔ اچھا، پہلے جب حکم تھا سال کا تو اس میں بھی یہی تھا کہ 4 مہینے 10 دن تو لازم رہے گی، لیکن اس کے بعد اگر عورت جانا چاہے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں، پھر آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ۔ اللہ پاک نے تمام السنہ، سال جو ہے کیا یعنی ان کے لیے سال کیا ہوا؟ 7 أشهر و20 ليلة، 7 مہینے اور 20 راتیں۔ 7 مہینے 20 راتیں کیسے؟ یعنی 4 مہینے اور 10 دن اور 7 مہینے اور 20 دن ملاؤ کتنے ہو گئے؟ سال ہو گیا نا بابا۔ 7 مہینے 20 راتیں اور 10 دن ادھر آ گئے تو کتنا؟ 8 مہینے یہ ہو گئے اور 4 مہینے وہ ہو گئے، سیدھی بات ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اب عورت کا سال کتنے کا ہے؟ 7 مہینے 20 راتوں کا، کیونکہ 4 مہینے 10 دن تو اس نے لازماً خاوند کے گھر میں گزارنے ہی گزارنے ہیں نا، اس میں تو وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد وہ جانا چاہتی ہے تو اس پہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عظیم وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ عورتیں خود جانا چاہیں اپنے شوہر کے گھر سے، اپنے خاوند کے گھر سے، تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زمدار کا مجھے رحمہ اللہ تعالیٰ وقالاتا قال ابن عباس نسخت عدتا عند اہلیہ فتعتد حیث شاءت وهو قول اللہ تبارک تعالیٰ غیر اخراج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ غیر اخراج، کہ تم عورت کو عدت کے اندر اس کے گھر سے نہ نکالو، لیکن اگر عورت خود جانا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ خاوند کے گھر میں عدت گزارے، بلکہ عدت گزارنا تو ضروری ہے، لیکن دوسری جگہ چاہے تو گزار سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو جمہور کا مسئلہ یہی ہے، اور جمہور ائمہ، جمہور محدثین، جمہور مفسرین یہ ہوتا ہے کہ بعض اقوال ہوتے ہیں، قول ہوتا ہے۔ مثلا حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی وہ قول حضرت ابن عباس سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے لیکن بعد میں آپ نے بھی رجوع فرما لیا، تو لہذا اصل دیکھنا یہ پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے عام بھائی جو ہیں، اردو دان طبقہ جو ہے، وہ بعض قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں، اس میں ایک قول ان کے دماغ میں آ جاتا ہوگا، جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے لکھا ہو، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ تو ایک قول ہے، فتویٰ جمہور کے قول پہ ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی کتاب پڑھ لیں گے تو کہیں گے جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے بھی یہ کون کہہ رہا ہے، کون آدمی نقل کر رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، نقل کرنے والا کون ہے، وہ ان کے مسلک کا ہے، وہ ان کا مخالف ہے، اور پھر جس کتاب میں نقل کیا گیا وہ سند ٹھیک ہے، سند ضعیف ہے، اور پھر کیا ان کے نزدیک فتویٰ اس قول پہ ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے کئی اقوال نقل کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے جو صاحب لوگ ہیں، جو مذہب امام احمد ابن حنبل کو سمجھنے والے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھنا پڑے گا
کہ بھی ان کا حنابلہ کا فتویٰ کس قول پہ ہے. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہوتے ہیں کتابوں میں، ایک قول جدید ہے، ایک قول قدیم ہے. تو اب اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا پڑے گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند کتاب فقہ میں کون سی ہے اور ان کا فتویٰ جو ہے وہ کس قول پہ ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس کا قول ہے. اچھا، بعض حدیثوں میں بی بی عائشہ کا قول مل جاتا ہے، حالانکہ سارے صحابہ کے خلاف ہے، ان کا اتحاد ہے. اتحادات عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اتحاد تھا کہ وہ اگر کسی آدمی کو یہ چاہتی تھی کہ وہ میرے گھر میں آتا جاتا رہے اور مجھے پردہ نہ کرنا پڑے تو اپنی بہن کو فرما دے دی کہ اس کو دودھ پلا دو، میرا بھائی بن گیا، تمہارا جو بیٹا بن گیا. تو یہ صرف بی بی عائشہ کا اتحاد تھا اور کسی صحابی کا اس میں فتویٰ نہیں ہے، سارے صحابہ اس کے مخالف ہیں. تو اصل دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جمہور کی رائے کیا ہے. اب سمجھ لو مسئلہ کیا نکل آیا کہ اگر کوئی خامد مر جائے، عورت کی عدت کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ خامد کے گھر میں رہے گی، کوئی سنگار میک اپ شیک اپ نہیں کرے گی. 4 مہینے 10 دن کے اندر خرچہ ہر چیز جو ہے وہ خامد کے ذمہ. 4 مہینے 10 دن کے بعد شادی کرے، وہاں رہے، جہاں جائے، کوئی پابندی نہیں شریعت. اگر خامد مر گیا، عورت حاملہ ہے، تو عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل، کہ جب تک اس کا حمل وضع ہو جائے، چاہے 2 مہینے کے بعد ہو جائے، چاہے 8 مہینے کے بعد ہو جائے، چاہے 9 مہینے کے بعد ہو جائے. تو اب جمہور کا جو قول ہے وہ یہی ہے. اس لیے آدمی کو ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جمہور کے قول کو لے تاکہ کسی قسم کا شبہ جو ہے وہ باقی نہ رہے. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اب فرماتے غیر اخراج، اللہ پاک نے فرما دیا وتعتد حیث شاء، جہاں چاہے عدت گزارے. وهو قول اللہ تبارک و تعالی غیر اخراج. قال عطا ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها وان شاءت خرجت. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتی ہیں اگر وہ چاہے تو اسی گھر کے اندر عدت گزارے، اسی کی وصیت کے اندر بیٹھی رہے. وان شاءت خرجت، اگر چاہے تو اس کے گھر سے نکل کے دوسری جگہ عدت گزارے. لقول اللہ تعالی فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ خود جانا چاہے تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. قال عطا ثم جاء المیراث ونسخ سکنا ہوتا تدویت شاہد ولا سکنا رہا. اب حضرت عطا فرماتی ہیں کہ پہلے آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی. جب اللہ نے عورت کو میراث میں حصے دار بنا دیا کہ یا اس کو 4تھا حصہ ملے گا یا اس کو 8واں حصہ ملے گا، اب اس کے لیے خرچہ سکنا مکان بھی ہماری ذمہ داری شوہر کی نہیں رہی. جہاں چاہے اس کی مرضی، چاہے تو یہاں گزار لے، چاہے تو کہیں جا کے گزار لے، اس کے لیے مکان دینا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ثم سند البخاری عن ابن عباس میں سماعت قدم بهذا القول الذي اولى عليه مجاهد وعطا من هذه الايه لم تدل على وجوب الاعتداء سنه كما زعم الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالاربعه الاشهر وعشرة، وانما دلت على ان ذلك كان من باب الوصال بالزوجات ان يمكن من سكن في بيوت ازواجهن بعد وفاتهم اولا كان اخترن ذلك. اسی لیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دراصل یہ آیت جو ہے یہ سال کی عدت کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھا خامندوں کو کہ تم وصیت کر جاؤ. یعنی یہ تو ایک حسن معاشرت ہے، یعنی یہ تو ایک بھلائی کی بات ہے جو اللہ نے حکم دی کہ بھئی اگر تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے تو تم وصیت کر دو کہ 1 سال تک اس کا سکنا، نفقہ سب میرے مال سے دیا جائے گا. اگر وہ رہنا چاہے، نہیں رہنا چاہتی، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف. تو انہوں نے فرمایا جب یہ حکم ہی نہیں ہے تو پھر اس آیت سے منسوخ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یعنی یہ تو تھا حسن معاملہ کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے 1 سال کے خرچے کی وصیت کر جاؤ. اگر نہ کرے تو نہ کرے، وصیت کر گیا لیکن عورت نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے. لہذا نہ یہ منسوخ ہے نہ وہ آیت جو ہے ناسخ ہے، دونوں آیتیں جو ہیں اپنے اپنے حکم پہ باقی ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ سال کا جو حکم ہے یعنی یہ حکم نہیں بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے مہربانی، یعنی خامند کی مہربانی ہے کہ وصیت کر دے کہ بھی میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو
مکان خرچہ 1 سال تک دینا. اگر بیوی رہنا چاہتی ہے رہ جائے، نہیں رہنا چاہتی نہ رہے، جہاں چاہے جا کے عدت گزارے. تو لہذا جب یہ حکم ہی نہیں ہے تو منسوخ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایک یعنی جیسے آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھائی دیکھو 1 سال تک ذرا ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا، ان کا خرچہ ورچہ، یعنی یہ حکم نہیں تھا بلکہ مہربانی تھی. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے، لیکن جمہور کا قول وہی ہے کہ پہلا حکم 1 سال کا تھا، لیکن جب وہ آیت اتری یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا تو یہ پہلا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا. اس لیے جناب فرماتی ہیں وَإِنَّمَا دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِن بَابِ الْوُسَاطِ. یہ تو ایک وصیت کا حکم ہے بالزوجات أَن يُمَكَّنَ مِنَ السُّكْنَى فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ حَوْلًا كَامِلًا إِنْ اخْتَرْنَ ذَلِكَ. یعنی یہ تو وصیت دی کہ بھی وصیت کر دو اگر وہ چاہیں تو رہیں. وَلِهَذَا كَانَتْ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ أن يوصيكم الله بهن وصية قول يوصيكم الله في أولادكم الآية وقوله وصية من الله وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية من الله. وصية منصوب ہے تو ناصب کیا ہے؟ کہتے ہیں ناصب یہاں محذوف ہے، یعنی فلتوصوا لهن وصية، یعنی یہ نحو کے قاعدے کے مطابق. وَقَرَأَ آخَرُونَ بِالرَّفْعِ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَصِيَّةٌ مَّنَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَصِيَّةٌ وَاخْتَارَهَا ابن جریر. اسی قول کو یعنی یاد رکھیں، اس میں 2 قول ہے آگے، ایک نصب کا قول ہے روایت ہے اور ایک رفع کی روایت ہے. بعد نے اس کو منصوب پڑھا ہے وصیتن تو معنی ہوگا فلتوسو وصیتن. بعد نے پڑھا وصیتن بالرفع وصیت من اللہ کتب علیکم وصیت من اللہ. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے قول کو پسند فرمایا ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. طواف کے نفل کے بارے میں پوچھا ہے کسی صاحب نے کہ بھئی وہ مقام ابراہیم پہ زیادہ ثواب ہے یا حتیم میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ طواف کی 2 رکعت جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہیں، یعنی نفل نہیں سنت نہیں بلکہ واجب ہیں، یعنی کسی حال میں نہیں چھوڑی. حتیٰ کہ اگر رہ جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا قضا کرنا بھی ضروری ہے چونکہ واجب ہے، جیسے ان کے نزدیک وتر واجب. باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ رکعتیں طواف جو ہیں یہ سنت ہے. رکعتیں طواف جو ہیں یہ سنت ہیں، یعنی یہ واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں. اگر آدمی نے پڑھا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت نہیں پڑھ سکا یا بھول گیا یا رہ گئی، وہ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا، طواف میں کوئی حرج نہیں. ایک بات تو پہلے آپ یہ سمجھ. اب اس کے لیے افضل مقام جو ہے وہ ہے مقام ابراہیم. یعنی جب آدمی طواف مکمل کر لے تو افضل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعت جو ہے مقام ابراہیم پہ پڑھی، اور اللہ کے قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا، مقام ابراہیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. قریب جگہ ملے تو ٹھیک ہے، جہاں جگہ ملے کھڑے ہو جائیں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ مقام ابراہیم بطور مصلی آپ کے آگے آ گیا. اب اس کے بعد اگر مقام ابراہیم پر جگہ نہیں ہے، ازدحام ہے، رش ہے، تو پھر حتیم میں آپ مرضی ہے پڑھ لیں. کیونکہ حتیم جو ہے یہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، داخل کا حصہ ہے. جو آدمی حتیم میں نماز پڑھتے ہیں گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے. تو لہذا سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھیں مقام ابراہیم کے پیچھے. اگر وہاں جگہ نہ ملے تو پھر پڑھیں حتیم میں. اگر حتیم میں بھی رش ہے، آپ نے جانا ہے، تو پھر جو طواف کی جگہ یہ ساری بنی ہوئی ہے مطاف جس کو کہتے ہیں، جہاں مرضی ہے 2 رکعت پڑھ لیں.
اچھا حج کا زمانہ ہے، مطاف میں بھی رش ہے، تو پوری مسجد الحرام میں جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ۔ اچھا اگر فرض محال کسی نے مسجد الحرام میں بھی نہیں پڑھی، گھر گیا یاد آ گئی اپنے مکان میں وہی کھڑے کھڑے پڑھنی، تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو لہذا افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھی جائیں، مقام ابراہیم پہ نہ ہو تو حتیم میں نہ ہو تو پورے مطاف میں، ورنہ پوری مسجد الحرام میں جہاں پڑھیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں زیادہ فضیلت نماز پڑھنے کی کس جگہ ہے؟ اگر آپ اکیلے پڑھیں تو پھر حتیم کے اندر، چونکہ وہ کعبے کے اندر کا حصہ، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک مکے میں تھے زیادہ نماز آپ پڑھتے تھے بین الرکنین، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، تو آپ زیادہ نماز مبارک جو ہے اسی طرف پڑھتے تھے۔ یہ کعبہ بھی درمیان میں آتا تھا، رخ جو ہے آپ بیت المقدس کو کرتے تھے۔ اسی طرح پھر مقام ابراہیم ہے، پھر حتیم ہے، مطاف ہے، تو بہرحال مسجد الحرام میں سب سے زیادہ پھر افضلیت کے مقام جو ہیں وہ یہ ہیں، باقی تو اللہ پورے حرم میں جہاں نصیب فرما دے۔ نانی سے نواسا نے دودھ پیا ہے تو وہ نانی اس کی تو ماں بن گئی، ایک موٹی بات یاد رکھیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خالہ زاد بہن یعنی اس نانی کی جو لڑکی ہوگی نا وہ اس کی خالہ بنے گی نا، اس کی ماں نانی بنے گی، اس کی بیٹی جو ہے وہ خالہ بنے گی، اور خالہ کی بیٹیوں سے نکاح جو ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ اس نے دودھ نہیں پیا تو پھر کوئی بات نہیں، اگر دودھ پیا ہے تو پھر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، خالہ زاد بہن جو میں سمجھا ہوں، اگر ہو سکتا ہے اردو کے اندر کوئی اور معنی ہوتا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی حلال حرام کا ہو جائے، تو اس لیے ذرا وضاحت ہونی چاہیے۔ تو ویسے یہ دیکھیں کہ کیا خالہ زاد بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ ایک بات یہ دیکھیں، خالہ زاد بہن ماسی کی لڑکی کے ساتھ، خالہ ماسی کو کہتے ہیں تقریباً، تو یا پھپھی جس کو آپ پھپھی کہتے ہیں، جیسے کہ بی بی زینب حضور کی پھپھی کی لڑکی تھی، بی بی زینب جن کا نکاح پہلے حضرت زید سے ہوا ہے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو وہ حضور کی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے، جس لڑکی کے ساتھ پیا ہے وہ تمہاری بہن ہے، جن کے ساتھ تم نے نہیں پیا ہے یا تمہارے اور بھائیوں نے نہیں پیا ہے اس پر کوئی حرج نہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک موٹی سی بات جو ہے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، یعنی جو چیز نسب حرام کرتا ہے وہ رضا بھی، جیسے نسب میں حقیقی ماں سے نکاح حرام، بہن سے نکاح حرام، عالم علمہ وتم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ایک بات یاد رکھا ہے کہ ہر میں دوست کو کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے، اب پھر عرض کرتا ہوں کہ ایک رضا کا مسئلہ جو کریں، کیونکہ ہر عالم جو ہے نا اپنے ماحول کو سمجھتا ہے۔ مثلا بعض باتیں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جو بنگالیوں میں نہیں ہے، بعض چیزیں پنجابیوں میں ہیں سندھیوں میں نہیں ہے، بعض پٹھانوں میں ہیں پنجابیوں میں نہیں ہے، بعض عادات ایسی بن جاتی ہیں اور بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں اور بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کوئی نہ کوئی غلطی کر لے گا۔ اچھا مجھے تو بالکل رشتوں کا پتہ ہی نہیں لگتا، ایک موٹی بات یاد ہے، سچی بات جو ہے میں نعوذ باللہ یعنی کوئی ایسی بہانہ نہیں بنا رہا، یعنی میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل پتہ نہیں لگتا، کوئی بولتے ہیں یہ خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، ماموں زاد ہے، چاچا زاد ہے، میں ہاں کر لیتا، اچھا ٹھیک ہے، ورنہ حقیقت مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یعنی دیانتداری کیوں، یہ حلال حرام کے مسئلے، یہ ایسے دیکھو نا، ایک آدمی نے طواف کیا بھول گیا، چلو پھر کر لے گا، ایک آدمی نے طواف کیا غلطی ہو تو چلو دوبارہ طواف کر لے گا نا، حل تو موجود ہے نا، صفا مروہ کیا غلطی کر گیا، چلو بھی دوبارہ دوڑ لو، دوبارہ دوڑ لے گا۔ عمرہ کیا بیچارہ بھول گیا، اچھا بھی عمرہ قضا کر لو، ہو جائے گا۔
لیکن خدا نے کہا تھا جس عورت کے ساتھ نکاح حرام ہو اور مولوی بھول کے کہہ بیٹھا کہ جائز ہے، تم نے نکاح کر لیا ہو تو ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا، اولاد بھی زنا سے پیدا ہوتی رہے گی۔ اس لیے یہ بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے اور رضا کے مسئلے۔ اس کے لیے ہمیشہ ایک عادت بنا لیں کہ اپنے علاقے کے ذمہ دار عالم سے، یہ نہیں کہ جو داڑھی رکھے ہوئے ہو وہ عالم ہے نا، وہ علماء جو مدرسوں میں باقاعدہ قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں یا مفتی ہے۔ اگر آپ مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں تو دارالافتاء سے رجوع کریں اور اپنے اپنے علاقے کے قاضی اور محکمے میں رجوع کریں۔ کیوں؟ ان کا ان مسئلوں میں رات دن تجربہ ہوتا ہے، رات دن مسئلے آتے ہیں ان کے پاس، ایک ایک جزی ان کو یاد ہوتی ہے، ماشاءاللہ شیشے کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے میراث کا مسئلہ ہے تو آدمی میراث میں ماہر ہوگا تو بتلائے گا، دو دو آنے آپ کو نکال کے دے دے گا کہ بھی اتنی جائیداد ہے، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بھائی ہے، اتنے اتنے حصے ہیں۔ بلکہ اب تو اتنی آسان ہو گئے ہیں کہ سارے سہم نکال کے وہ جائیداد تقسیم کر کے تمہیں بتلا دیں گے کہ بھی اس کا 2 لاکھ، اس کا 1.5 لاکھ، اس کا 1 لاکھ، اس کا 50 لاکھ، اس کا 10 روپے، اس کا 20 روپے، ٹھیلا نکل آتا ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمیشہ ان مسائل میں اپنے علاقے کے عالم سے ضرور رجوع کیا کریں اور ان سے پوچھنے کے بعد، مفتی سے فتویٰ لینے کے بعد انتہائی عمل احتیاط سے کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر غلطی سے بچائے۔ انسان ہے پتہ نہیں ہوتا، منہ سے کوئی لفظ غلط نکل گیا، انہوں نے کہا جی مولوی مکی نے کہا تھا، اب مولوی مکی سمجھا ہی نہیں، بات غلط کہہ گیا۔ وہ بھی تو انسان ہے نا، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کہ وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، مولوی مکی نے کہہ دیا تو کوئی آیا تو اتر آئی۔ وہ بھی ایک انسان ہے، بھول سکتا ہے، غلط بات سمجھ سکتا ہے، یا اس نے جو بات کہی تم نے نہیں سمجھی، یہ بھی مصیبت ہے۔ کیوں؟ فتویٰ تو علیحدہ بات ہے نا، آپ لکھیں گے مفتی باقاعدہ فتویٰ دے گا۔ اب نہ آپ لکھے سے بدل سکتے ہیں نہ وہ فتوے سے بدل سکتا ہے، زبانی کلامی بات میں 1000 غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے اگلے سال حج کیا ہے لیکن طواف کعبہ بھی نہیں کیا، صفا مروا بھی نہیں کیا۔ ماشاءاللہ میرا حج قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو تم نے حج کیا کیا؟ باقی طواف بھی نہیں کیا، صفا مروا بھی نہیں کیا، بس عرفات گئے، واپس آ کے گھر سو گئے۔ آگے بندے طواف زیارت جب تک نہ کیا جائے تو حج مکمل نہیں ہوتا اور بیوی حلال نہیں ہوتی۔ تم نے اگر اس کے بعد طواف زیارت ہی نہیں کیا، صفا مروا بھی نہیں کیا، بیوی کو بھی ملتے رہے،